اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اسٹڈی کر رہے ہیں سورہ انشراح، یا الشرح، انشراح یا الشرح۔ اس کے اندر صرف 8 آیتیں ہیں اور ہم نے پچھلی کلاس میں سورہ دحا پڑھے تھے، یہ سورہ انشراح ہے۔ ذرا ایک بار کنفرم کر دیجیے میرا والیوم ساؤنڈ وغیرہ کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ الحمد۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس سورہ میں، اور یہ سورہ کی جو تھیم ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا، سورہ دحا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاسٹ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، پاسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کی وہ تھا مین تھیم، اور سورہ انشراح نے جو نبوت کے مشن کے دوران جو اللہ تعالیٰ نے مدد کی وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھول دیا، نہیں وسیع کر دیا آپ کے لیے آپ کے سینے کو۔ سینہ وسیع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو سینہ ہے یہ ایک طرح سے بیس ہے صلاحیتوں کا، صلاحیتوں کا بیس ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو وسیع کر دے، میرے سینے کو کھول دے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کو ذکر کیا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو وسیع نہیں کر دیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر کیا ہے اور احسان کو کا احساس دلایا ہے، احسان کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسیع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے سینے کو۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ کی مدد ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہم بھی پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو وسیع کر دے، کھول دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کے اندر ایک مطلب ہے کہ وہ ساری صلاحیتیں جو ضروری ہے وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دے دے۔ جیسے لوگوں کا سامنا کرنا ہے، اب لوگ ہو سکتا ہے مذاق اڑائیں گے تو صبر کی صلاحیت چاہیے، اپنی بات کہہ پانے کے لیے، اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی صلاحیت چاہیے، اور لوگوں کا کہ اعتراضات ہوتے ہیں، کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، کچھ بیوقوف سوال ہوتے ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے بھی صلاحیتیں چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور اس بات سے تفسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، لیکن الم نشرح لک صدرک کے تحت ہمیں یہ بات سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو سمجھا بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو وسیع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو سمجھا۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا، طوطا بھی بولتا ہے نا، طوطے کو بھی بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہو سکتا ہے طوطا بھی بولنے لگے گا، تو طوطا بھی بول سکتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پیغام وحی کے تحت آیا تھا، جو پہنچایا گیا تھا ان تک، وہ پیغام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہترین طور پر سمجھا بھی۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں شرح، جو شرح ورڈ جو ہے یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں نا حدیث کی شرح میں آیا ہے، شرح مطلب ایکسپانشن، یعنی کہ اس کو وسیع کرنے میں، کھولنے میں، یعنی حدیث کے اندر جو بات آئی، ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی زپ فارمیٹ میں ایک طرح سے ہے کہ باتوں کی کامنٹری اتنی بڑی بڑی ہوتی ہے، چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے اس کے اندر کتنی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان باتوں کو سب سے پہلے سمجھا۔ اس کے دلائل میں سے یہ دلیل ہے الم نشرح لک صدرک، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ لکا یعنی آپ کے لیے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصی احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، الم نشرح لک صدرک۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ دعا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، جب موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ رب اشرح لی صدری، تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دے۔ سینے کو کھول دینے میں کیا کیا معنی ہے؟ ایک معنی میں نے صلاحیت بتایا، دوسری معنی کیا ہے کہ اس کو سمجھنا، اس پیغام کو سمجھنا، اور تیسری معنی ایک اور معنی ہے جو آپ دیکھیں گے ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، اور قرآن کی ایک آیت سے انہوں نے کنیکٹ کر کے اس بات کو بتایا ہے۔ وہ آیت ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، سورہ انعام کی آیت نمبر 125 ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے مطلب سینہ کھل جاتا ہے تاکہ اس کو بات سمجھ میں آتی ہے، اسلام کی بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی کہ سمجھنا، اور اس کے اندر قبولیت، یشرح صدرہ للاسلام، یعنی کہ اس کے دل میں قبولیت آتی ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، شریعت کے احکام ہیں جو دیے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ پانا، ان کو دل سے قبول کرنا، یہ بھی بات ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں میرا سینہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی سمجھ عطا فرمائی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کو سمجھ کر کے قبول کرنے کی صلاحیت دے دی، اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اس چیز کے لیے۔ تو الم نشرح لک صدرک، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟
وسیع نہیں کر دیا. ہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر کیا. اور یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں نا، کیا ہم نے یہ نہیں کیا، یہ بات ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر صرف بتایا نہیں گیا ہے کہ آپ کے سینے کو ہم نے کھول دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا ہم نے نہیں کھولا، یعنی احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الحمدللہ جب دین کی دعوت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تھے اور ہکلاتے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور فرعون جیسے ظالم جبار زبردست بادشاہ کے سامنے بھیجا گیا تھا. ہاں یعنی کہ جبار نہیں، یعنی کہ ایک جبر کرنے والا، فورس کرنے والا ظالم بادشاہ، اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا. ہاں سینے کو کھول دیا. وہ ڈر رہے تھے شروع میں، آپ نے سنا ہوگا الفاظ، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا. اور میرے بھائیوں میری بہنیں، میں آپ سب کو ابھارتا ہوں، آپ جب دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں، اللہ کی دین کی مدد کرتے ہیں، آپ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں. اللہ محتاج نہیں ہے، یہ ہمارے لیے موقع ہے، ہمارے لیے موقع ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں موقع، ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا کرتا ہے ان میں سے ایک نعمت ہے شرح صدر. ہاں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر سینہ جس طرح سے کھولا گیا، یہ تو بہت ہی اعلیٰ مقام، اعلیٰ معیار. لیکن ایک شخص جو دین کی دعوت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، چاہے آپ ہو، چاہے آپ سمپل سی بات، توحید کی بات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تھوڑی سی بات آپ سیکھ کر کے کسی کو بتانا چاہتے ہو، آپ کسی کو بتانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو جو نعمتیں عطا کرے گا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ جو نعمتیں اللہ عطا فرماتا ہے، وہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے شرح صدر. شرح صدر، ہاں سینہ کھول دینا. آپ دیکھیے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسے میدان، ایسی چیزیں جو بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ کی مدد سے ہو پاتا ہے. وہ کام کیسے ہوتا ہے؟ یہ علم نشرح لک صدرک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت دی گئی، اور یہ نعمت دین کی خدمت جو کوئی کرتا ہے اس کو اپنے معیار کے مطابق، اپنے لیول کے مطابق اس کو شرح صدر کی نعمت ملتی ہے. ایک پرٹیکولر لیول پہ ملتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے احسان سے مدد ہوتی ہے تاکہ آپ اس کام کو کر پاؤ، تاکہ اس کام کو بخوبی انجام دے پاؤ. لیکن یہ اخلاص، سنسیئرٹی، کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر، اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے جو ملتا ہے. اور یہ احسان سب سے اعلیٰ درجے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، علم نشرح لک صدرک. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. وَضَعْنَا کا مطلب ہے وَضَعَ کا مطلب ہے رکھنا. وَضَعْنَا عَنْ کا مطلب کہ اٹھا لینا، نکال دینا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے اٹھا لیا، بوجھ کو اٹھا لیا. تو جو بوجھ تھا، جو ڈیفیکلٹیز تھی، جو مشکلیں تھی، جو پریشانیاں تھی، جو تکلیفوں کا سامنا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں پچھلی سورہ میں ہم نے کیا پڑھے تھے. پچھلی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نعمتوں کو ذکر کیا کہ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی. تو ہم دیکھتے ہیں یہ یوتی کا اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کا رب آپ کو بہت جلد ایک ایسی چیز عطا فرمائے گا، ہاں فترضی، اور آپ اللہ سے خوش ہو جاؤں گے. تو وہ نعمتوں میں سے نعمت اللہ تعالیٰ نے علم نشرح لک صدرک، اور پھر وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، جو بوجھ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سے اٹھا لیا، جو بوجھ. تو وہ بوجھ کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں دین کی دعوت دینے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک دائی کو یہ لگتا ہے کہ کہیں میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، کہیں میری تو کمی نہیں ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کی. ہاں اللہ تعالیٰ نے آسانی کی. اس کے اندر یہ بھی بات ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جو ہم دیکھتے ہیں تفسیر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی ساری بھول معاف کرے. گناہ تو نہیں ہوتے انبیاء سے، لیکن جو بھول ہے، انسانی خطا، کل ابن آدم خطا، سارے آدم کے اولادوں سے بھول ہوتی ہے. تو جو بھول ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو یہ بھی وزرک، جو بوجھ ہے اسے اٹھا لیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی فکر ہوتی تھی کہ کیا ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی ذمہ داری کہ کافۃ للناس، آپ کو سارے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सारे इंसानों के लिए आखिरी पैगंबर है, उनके बाद कोई और पैगंबर नहीं आने वाला है। यानी ऐसा नहीं कि मैं कि काम करने में कहीं कमी रह गई तो चलो कोई और कवर कर लेगा पीछे से, यहाँ आखिरी पैगंबर की जिम्मेदारी। तो एक काफी बोझ है, अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानी की। तो हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये रास्ता जो 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 दीन का रास्ता है उससे क्या कहा था सूरह बलद में, सूरह बलद में है ना, सूरह नंबर 90 में। तो क्या बात है हमने कि ये अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि क्या कहा गया उस ऊपर वाले रास्ते को, हाँ क्या कहा गया, अक़बा, अक़बा, हाँ। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं ना कि ये बताया गया था अक़बा, जो अक़बा मुश्किल रास्ता, ये मुश्किल रास्ता, लेकिन ये मुश्किल रास्ता अल्लाह ताला ने क्या क्या किया, सूरह दुहा में हमने क्या पढ़े, अल्लाह ताला ने आसान करता है। अल्लाह ताला मुश्किल रास्ते को अल्लाह ताला क्या क्या फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसान कर देगा। हाँ, सूरह सूरह हमने सूरह लैल में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि हाँ ये देखिए, फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, हम युस्रा जो आसानी का रास्ता, जन्नत के रास्ते को युस्रा कहा गया है उनके लिए। फसनुयस्सिरुहु, हम उनके लिए आसान कर देंगे इस आसानी वाले रास्ते को, जो आसानी के रास्ते को यानी आसान कर देंगे। वो अक़बा है, मुश्किल रास्ता है, लेकिन अल्लाह आसान कर देंगे, अल्लाह ताला आसान कर देंगे। क्यों आसान कर देंगे? कुछ कामों की वजह से जो यहाँ पे जिक्र थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो वदाना अन्का विज़रक, हमने आपके ऊपर से उस बोझ को हटा दिया। तो जो बोझ है, जो बर्डन है, जो मुश्किल लगता है, अक़बा यानी मुश्किल रास्ता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो और ज्यादा बोझ कि काफ़तल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए भेजे गए हैं, उन पर जिम्मेदारी है और कुरान का पैगाम पहुंचाना है, इतनी बड़ी अमानत अल्लाह की तरफ से, इतनी बड़ी अमानत। तो अल्लाह ताला ने उस बोझ को आसान किया, अल्लाह ताला ने आसान कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और अल्लाह मदद करता है, इससे हम ये भी सीखते हैं, अल्लाह ताला मदद करता है। ये बात को याद रखिए कि आप अल्लाह के दीन की खिदमत करें, मुश्किल मुश्किल मौजू आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाते हैं। कितने स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह दीन का इल्म हासिल करने निकलते हैं, ग्रामर उनको शुरू शुरू में मुश्किल लगता है, फिर थोड़ा 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 करके ईजी होने लगता है। किसी किसी को कोई मौजू मुश्किल लगता है, फ़िक़्ह मुश्किल लगता है, तफसीर मुश्किल लगती है, लेकिन अल्लाह ताला आसान करता जाता है, आसान करता जाता है। ये अल्लाह की तरफ से मदद है। और सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने अपनी मदद की, सबसे बड़ी मदद जो की वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हम उनके इत्तिबा करने, पैरवी करने वाले लोग हैं, तो हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमें भी मदद करेगा, हमारी भी मदद करेगा। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे नबी की मदद की, तो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि अल्लाह तुम्हारी भी मदद करेगा। तुम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी भी मदद करेगा। तो हम ये देखते हैं, ये है दूसरी आयत। तीसरी आयत, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, कैसा बोझ जो आपके अनक़ज़ा, जो आपकी जो कमर को तोड़ दे। अनक़ज़ा का मतलब जो यानी कि तोड़ दे, यानी कि बिल्कुल ऐसा वजन जो बहुत बड़ा बोझ हो, तोड़ दे आपकी पीठ को, आपकी कमर को तोड़ दे, यानी ऐसा बोझ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला ने ऐसे बड़े बोझ को भी आसान किया हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और फिर चौथी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को अल्लाह ताला ने बुलंद किया है। अब देखिए, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत तारीफ पसंद होती है। अब तारीफ करो बहुत खुश होते हैं, उनको बताओ उनके बारे में कोई तकलीफ, उनकी कोई ऐब, उनकी मिस्टेक बताओ तो उनको बहुत नाराज होते हैं। तारीफ करो बहुत खुश होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिक्र को अल्लाह ताला ने बुलंद किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये खुशखबरी की बात कैसे है, आप बात समझिए। देखिए होता क्या है, यहाँ एक दीन के दाई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का पैगाम पहुंचा रहे हैं, और वो लोग हैं जो मुखालिफ लोग हैं, वो क्या क्या बातें कहते हैं उनके खिलाफ, कि जादूगर है, काहिन है, शायर है, क्या क्या बातें कहते हैं। क्या कोई कोई रास्ते, कोई चीज छोड़े उन्होंने ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करे, वो जमाने से लेकर इस जमाने तक लेकर लगे हुए हैं, वो लोग सब लगे हुए हैं। और ये उनका मामला है कि अल्लाह के सच्चे पैगंबर और रसूल को वो लोग बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि पैगंबर और रसूल को बदनाम करें। ये उनका मकसद है, ये उनका काम है। लेकिन अल्लाह जिसके जिक्र को बुलंद करे, उसे कौन जलील कर सकता है? जिसको अल्लाह बुलंदी अता फरमाए तो कौन जलील कर सकता है? यहाँ पे ये बुलंदी इसलिए नहीं है कि हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है, ये वो मकसद नहीं है। यहाँ पे वरफ़अना लका ज़िक्रक के अंदर मकसद ये है कि अल्लाह ने आपके जिक्र को बुलंद किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम और लोगों तक पहुंचा।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچ کا پیغام، جو حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جہنم کی آنکھ سے بچانے کا راستہ جو لوگوں کو بتایا، صراط مستقیم کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، وہ پیغام اور لوگوں تک پہنچا. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کہ کوئی بھی ایک شخص جو سچ مچ اگر کوئی شخص ہے جو بدنام جو کسی کو کیا جاتا ہے نا، کوئی ہوتا ہے جو اس بدنامی کے لائق بھی ہوتا ہے. کچھ برے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو بدنام کیا جاتا ہے اور وہ اس بدنامی کے لائق بھی ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے تو کوئی چلنا نہیں چاہتا ہے نا. لیکن یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حق بات پہنچتی ہے لوگوں تک. اور ہم سب بھی الحمدللہ اس چیزوں میں سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے اندر جو ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا کے ان کی دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں. جو لوگ ان کے خلاف الزامات لگاتے ہیں، تو اللہ کے دین کے جو مومن بندے ہیں جو دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم سب اسی چیز کے اندر اللہ کی اس وعدے کے تحت ہم بھی شامل ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس طرح سے بلند کیا گیا. کئی چیزیں ہیں. پہلے تو آپ کلمہ میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں وہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے اندر. یہ بھی بات ہے کہ نہیں؟ اذان دی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور دنیا میں آپ دیکھو کنٹینیوسلی اذان دی جا رہی ہے، کیونکہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ سیم ٹائم ہر جگہ پہ نہیں ہوتا ہے، تو اذان ہی ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو قاعدہ بتایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو صلو علیہ، جو خیر کی دعائیں کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے لیے سلام بھیجو. ہاں، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا تو ہمیں یہ سکھایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہیں. اور ہم جب یہ کہتے ہیں تو 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ ہم پر بھیجتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے اندر کیا یہ بات نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے القاب، اتنے سارے القاب سے پکارا ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. ہاں، تو جو اتنے القاب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے، یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ایک عزت ہے کہ نہیں ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ان کا ذکر، ہاں، جو کتنے اچھے انداز میں کتنی ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے رسول کو بھیجا عزیز علیہ ما عنتم، تم پہ تکلیف ہے وہ ان کے لیے بڑی چیز ہے، ان کے لیے مشکل و بھاری چیز ہے. حریص علیکم، فکر مند ہے تمہارے لیے. بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. کس کلام میں بتایا؟ قرآن میں. کب تک پڑھتے رہیں گے لوگ؟ قیامت تک پڑھتے رہیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت رکھی ہے کہ محمد کے مومنین کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی محبت میں بہت شدید، یعنی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمیں سکھایا گیا ہے محبت کرنا. ہاں، ہمیں سکھایا گیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب یہ بات سمجھیے کہ یہ ذکر بلند ہونے کی وجہ سے اتنے لوگوں تک پیغام پہنچایا. آج کی تاریخ میں دیکھو گے دنیا کے 200 کروڑ، یعنی 800 کروڑ آبادی میں سے تقریباً 200 کروڑ آبادی جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، کسی طرح کے مسلمان ہیں. ان میں کم ایمان، شرک و بدعات والے بھی ہیں اور صحیح توحید والے، اتباع سنت والے بھی ہیں، سب الگ الگ طرح کے مسلمان ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو بلند ہے. ہم دیکھتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو بلند کیا اور اس کی وجہ سے حق کا پیغام اتنے لوگوں تک پہنچا، ان کے بارے میں صحیح بات پہنچی. اور اس سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ذلیل کے بدنام کرنے والے کرتے رہے، کوئی فرق نہیں پہنچتا حق کے پیغام پہنچانے والوں پر. اللہ تعالیٰ جس کے ذکر کو بلند کرے اس کو کوئی ذلیل کر نہیں سکتا. اللہ ہی عزت کا مالک. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز نوٹس کریے کہ یہاں پر جو ساری جو آیتیں ہیں الم نشرح لک صدرک، تو یہ نشرح یہ جو ہے فرسٹ پرسن میں ہے، متکلم کا صیغہ ہے. عربک زبان کے اندر فرسٹ پرسن یعنی متکلم، یعنی کوئی شخص جب بولتا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کے سینے کو وسیع کر دیا. اور اسی طرح یہاں پہ آیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. یعنی تھرڈ پرسن میں بھی اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، تھرڈ پرسن میں. تو جیسے تھرڈ پرسن میں آپ کو ملے گا کہ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہاں، یہاں پہ کہ ہم نے کہ اور تجھ کو
اس نے پایا بھٹکا ہوا اور اس نے تجھے ہدایت دی. اس نے میں تھرڈ پرسن میں اللہ کا ذکر ہے. یاد رکھیے یہ قرآن کے اندر جو بیوٹیفل جو انداز ہے اور التفاق کہتے ہیں اسے, فرسٹ پرسن سے تھرڈ پرسن میں چینج ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بات کرنے میں تھرڈ پرسن میں اپنا ذکر کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال کئی بار دے چکا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تیرا دوست یہ کام کرے گا, ہاں تیرے دوست کا یہ ہو گیا, تیرے دوست کا یہ رزلٹ آیا, تیرا دوست ایچ ایس سی میں اتنے مارکس لے کر آیا ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے, ایک طریقہ بھائی تیرا دوست کہہ کر وہ خود کے بارے میں بات کر رہا ہے, اپنے دوست سے بات کر رہا ہے لیکن اپنا ذکر کر رہا ہے. جیسے بادشاہ ہوتے ہیں, بادشاہ کہتے ہیں کہ تمہارے بادشاہ کا یہ فیصلہ ہے, وہ خود کے بارے میں میرا یہ فیصلہ کہنے کی جگہ تمہارے بادشاہ کا یہ فیصلہ ہے. تو تھرڈ پرسن استعمال کیا جاتا ہے کہ نہیں, تھرڈ پرسن استعمال کیا جاتا ہے خود کے لیے ریفر کرنے میں بھی. تقریباً زبانوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں, انگلش میں بھی مثالیں موجود ہے تھرڈ پرسن استعمال ہونے کی, جو متکلم بولنے والا اپنے لیے تھرڈ پرسن میں بات کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی بار تھرڈ پرسن میں اپنے بارے میں ذکر کرتے ہیں, اور پھر فرسٹ پرسن میں جب اللہ تعالیٰ بات بولتے ہیں اپنے بارے میں فرسٹ پرسن میں, یعنی کہ متکلم کا صیغہ. تو یہاں پہ متکلم کا صیغہ ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اور نعمت کو خاص ذکر کر رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے خود اس طرح سے اپنے بارے میں اس طرح سے ذکر کیا, الم نشرح لک صدرک, کہ ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے وسیع کر دیا. ہاں, تو جیسے یہ نشرح کے اندر یہ ہم جو ہے یہ پلورل کا صیغہ ہے ایکچولی, یہ کیا ہے, پلورل آف رسپیکٹ ہے. عربی زبان میں جیسے ہوتا ہے نا, عربی زبان میں جیسے اردو میں بھی ہے کہ کوئی بادشاہ کہتا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کا مطلب کیا ہے, یعنی وہ ہم یعنی وہ بادشاہ اکیلا ہے, لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن ایک پلورل آف رسپیکٹ ہوتا ہے, ایک جمع کا صیغہ جو ادب کے لیے ہوتا ہے, ادب کے طور پہ, ہاں ادب کے طور پہ عزت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ صیغہ یہاں پہ استعمال کیا ہے, پہلے تو متکلم ہے اور جمع کا صیغہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا. اور یاد رکھیے جہاں توحید کی بات آتی ہے تو وہاں پہ واحد سنگولر کا صیغہ آتا ہے, جیسے اننی انا اللہ, کہ یقیناً میں اللہ ہوں. انا آیا, وہاں نحنو اللہ نہیں آیا, کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ جب خود کے بارے میں توحید کی بات بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انا اللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ ہوں. نحنو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ آتا ہے, جہاں پر جنرل کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جہاں توحید کی بات آتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح رکھا ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ واحد ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب قل واللہ احد موجود ہے کہ اللہ ایک ہے تو پھر کوئی بدگمانی اور کنفیوژن کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا یہ اس چیز کو ہم نے ایک اپریشیٹ کیا کس طرح سے پیغام کہا گیا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب اس کے بعد میں جو بات ہے, اللہ اکبر, جو بات ہے میرے بھائیوں میں بہنیں, اپنے ذہن و دل و دماغ میں اس پیغام کو بٹھا دیجئے جو بات ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بہت ٹریفک تھی نا تو میں کافی چل تیزی سے نکل کے آیا تو کافی پیاس لگ رہی ہے. چلیے ہم شروع کرتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تو یقیناً, ان تاکید, یقیناً, بے شک, یقیناً, شورلی, انڈیڈ. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر عسر, ہر تنگی کے ساتھ, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہاں, مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو مشکل جو ہے یہاں پہ نوٹس کریے کہ مال اسری یسرا, الاسر آتا ہے, یعنی اسرن کے آگے ال آتا ہے. جب عربک زبان میں ال آتا ہے یعنی کہ وہ معرفہ بن جاتا ہے, یعنی کہ خاص ہو جاتا ہے, خاص ہو جاتا ہے, اسپیسیفک ہو جاتا ہے, الاسر. ہاں, تو ہر مشکل کے ساتھ کیا ہے, یسرا. یہاں پہ ال نہیں ذکر ہے, یہاں پہ ال نہیں ذکر ہے. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہے. کیوں؟ پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اس کے آگے پڑھیے, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, دو باتیں ہیں. سب سے پہلے کہ العسر جب آتا ہے, العسر, تو یہاں پہ العسر سے پتا چلا عربک زبان کے اندر جب ال کر کے معرفہ آتا ہے یعنی کہ وہ خاص ہے, یعنی کہ اسپیسیفک ہے, یعنی کہ اسپیسیفک کی بات ہو رہی ہے. تو جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر میں کہوں آپ سے کہ بلال آیا تھا, پھر میں کہوں الولدو, یعنی جو لڑکا آیا, الولدو, یا جی ہاں, جو لڑکا, ہاں وہ جو لڑکا آیا. اب یہاں پہ الولدو آئے گا کیونکہ وہ ولدو کا تعارف آ گیا ہے نا. اب یہاں پہ ولدن عام آدمی, عام لڑکا نہیں آئے گا, یہاں پہ خاص کر کے بولیں گے کیونکہ اس کا تعارف آ گیا ہے, تو اسی کی بات ہو رہی ہے. تو ال کے ساتھ خاص کر کے بتایا جائے گا, یعنی کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, عام لڑکا نہیں ہے, سوری, عام لڑکا نہیں ہے, ایک خاص لڑکے کی بات ہے. اب یہاں پہ جب العسر آیا دو بار تو پتا کیا چلا, مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ العسر یعنی کہ اللہ تعالیٰ سیم مشکل کی بات کر رہے ہیں.
इन्ना माल उसरी उसरा, कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो वो जो मुश्किल है वो एक है, और युसरा ये क्योंकि नकिरा है, ये खास नहीं है कि हर मुश्किल के साथ। अब ये तर्जुमे में बात रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तर्जुमे में बात रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, जो आप देख सकते हैं। अल उसरू का मतलब क्या है? खास। तो माल उसरी युसरा, हाँ, तो खास मुश्किल की बात हो रही है, यानी एक ही मुश्किल की बात हो रही है, और उसके साथ दो अलग अलग आसानी की बात हो रही है। तो पहली बात तो ये पता चल रही है कि इन्ना माल उसरी युसरा के अंदर क्या हुआ कि बात हो रही है कोई खास मुश्किल की, उसके साथ अल्लाह ताला ने आसानी रखी है। दूसरी बात यहां ये देख रहे हैं कि युसरा का जो लफ्ज, जो आसानी है, जो इस तरह से इस्तेमाल हुआ है नकिरा में, तो इसके अंदर एक ऐसा है कि आसानी, एक बहुत बड़ी आसानी की बात हो रही है। अल उसर के साथ में आसानी की बात हो रही है। अच्छा, इसके अंदर आप एक बात देखिए कि मेरे भाइयों के, आप ये देखिए कि इन्ना, एक होता है इन्ना, तो इन्ना अरबिक ग्रामर के अंदर है ना, इन्ना के बाद में एक होता है इस्मो इन्ना, एक होता है खबरू इन्ना। अब यहाँ पे इस्मो इन्ना हालत नसब में होता है, हालत नसब यानी कि फतहा होता है उसपे। तो ये इन्ना का इस्मो इन्ना क्या है, यानी सब्जेक्ट क्या है, यकीनन के बाद में क्या चीज के बारे में बात हो रही है, तो इस्मो इन्ना एक्चुअली यूसरा है। ये जो यूसरा दिया हुआ है ना, ये है इस्मो इन्ना, आसानी। मतलब क्या है कि इस सेंटेंस का जो ये बात कही गई, इसमें सब्जेक्ट जिस चीज की खास बात हो रही है वो यूसरा की बात हो रही है, आसानी की बात हो रही है। यानी आसानी के बारे में, जो आसानी चाहिए ना वो मुश्किल के बाद मिलेगी, वो आसानी अल उसर के बाद में, मुश्किल के बाद में मिलेगी। हाँ, अल उसर के बारे में बाद में। तो अल्लाह अकबर, यानी मुश्किल आएगी, लोगों को मुश्किल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना इज़मल जज़ाई मा इज़मल बलाई, कि बड़ा जजा तो बड़ी आजमाइश के बाद मिलेगा, बड़ी आजमाइश के बाद बड़ा बदला मिलेगा। आपको पता है दुनिया के अंदर कि कोई मुश्किल इम्तिहान होता है, उसके बाद बड़ी इज्जत मिलती है। डॉक्टर मेडिसिन का एग्जाम टफ है, लेकिन उसके बाद इज्जत ज्यादा होती है, डॉक्टर की इज्जत ज्यादा होती है। और कोई 10th का एग्जाम, उससे तो इजियर है मेडिसिन के कंपैरिजन में, लेकिन उसके बाद 10th पास होते हैं। और अगर आपने इंजीनियरिंग एग्जाम पास किया, टफ है वो, तो आप इंजीनियर बन रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल के बाद में बड़ी आसानी होती है ना, बड़ा नाम, बड़ी इज्जत होती है। ये दुनिया के अंदर एक आदा हम देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने बताया फ़इन्ना माल उसरी युसरा, यकीनन हर तंगी के बाद के साथ आसानी है। इसके अंदर एक और चीज नोटिस करिए, माँ, साथ। साथ मतलब उसके बस साथ में ही है, अभी मुश्किल आई ना, आसानी भी है वहीं पे, पीछे ही है, साथ ही उसके, मतलब उसके साथ लगी हुई आसानी। बल्कि एक आसानी नहीं, दो आसानी, क्योंकि दो बार ये आयत आई, ये आयत दो बार आई है यहाँ पर। अच्छा, दो बार आने में एक तफसीर में ये भी आया है, ये ताकीद है। जैसे हम लोग दुनिया में कहते हैं ना, अरे नहीं भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो दो बार ताकीद के लिए भी आता है, यानी कि एक ही बात दो बार जब कही गई, यानी कि ताकीद उसमें है, उसके अंदर एम्फोसिस है। यानी इन्ना वाली एम्फोसिस तो पहले से थी, यकीनन वाली, लेकिन उसके बाद में ताकीद के तौर पर वो चीज दोहराई गई है। लेकिन दोहराते दोहराते दोहराई तो गई है, साथ में एक और खुशखबरी मिली है कि एक मुश्किल के साथ में ये दो आसानियां, वो भी बड़ी आसानियों का जिक्र मिल रहा है। अल्लाह अकबर, फ़इन्ना माल उसरी युसरा। अब ये बात को याद रखिए, लाइफ में मुश्किल आए, आसानी आ रही है, खुशखबरी है। मुश्किल है, इम्तिहान चल रहा है, आसानी होगी। अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि मुश्किल के साथ आसानी है। अब ये बात यहाँ पे जिक्र है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जा को बुलंद जो अल्लाह ताला ने किया, अल्लाह ताला ने जो उनके ऊपर से तकलीफ और बोझ हटाया। तो यहाँ पे अब नोटिस करिए, ये पूरा पैगाम को नोटिस करिए। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने आपके सीने को वसी कर दिया, आसानी। हाँ, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर से बोझ को हटा दिया, यानी बोझ था उसर, और अल्लाह ताला ने उस बोझ को हटा दिया, आसानी। हाँ, आसानी कर दी। और अल्लाह ताला ने अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, ऐसा बोझ, ये उसर, मुश्किल, हाँ मुश्किल थी, व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, आसानी। हाँ, तो यहाँ क्या है, मुश्किल के साथ आसानी। वो लोग बदनाम करने की कोशिश करते थे, और अल्लाह ताला ने जिक्र को बुलंद कर दिया, आसानी। तो अल्लाह ताला ने हर मुश्किल के साथ में आसानी रखी है, यही बात को याद रखिए। जिंदगी में मुश्किलों से बाज लोग, मुश्किलों को देखकर नौजुबिल्ला क्या करते हैं कि वो अल्लाह को ही बुरा बोलने लगते हैं। तो खसीरत दुनिया वल आखिरत, दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। दुनिया में भी परेशानी है, आखिरत भी गई। ये क्या है, अल्लाह की तरफ से ये सजा है उनके लिए कि वो अल्लाह के बारे में बदगुमानी कर रहे हैं, अल्लाह के बारे में गलत बात बोल रहे हैं, मेरा नसीब खराब है। तुम, अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे लिए लिखा उससे राजी रहो, खुश रहो। जो अल्लाह ने रखा वो बेहतर है तुम्हारे लिए। कभी कभार कोई चीज हम लोगों को नहीं अच्छी लगती है, लेकिन वो हमारे लिए बेहतर है, वो अल्लाह जानता है।
اللہ پہ ہمیں ہمارا بھروسہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا رب بہت مہربان رب ہے. ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے. اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا، اتنا خیال رکھا، اتنا سنبھالا، ماں کی کوکھ میں سنبھالا. جب ہم نے مانگا نہیں، ایسی ایسی چیزیں دی اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے مانگا تک نہیں تھا اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا انتظام کیا، ہمارے لیے پوری ساری چیز دنیا میں، ہمیں جو جو چاہیے تھا سب دنیا میں اللہ نے ہمارے لیے انتظامات رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ میں آسانی رکھی. اللہ پہ بھروسہ رکھو، ہارو مت. یہ ایک بات کو اپنا دل و ذہن میں، بلکہ ہمارے عقیدہ اور ایمان میں رکھنا چاہیے. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہاں، یہی قاعدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دو بار ذکر کرنے کے بعد؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اب یہ دیکھیے، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جاؤ. تو کیا ہوتا ہے، آدمی جب فارغ ہو جاتا ہے کیا کرتا ہے کہ بھائی جب فارغ ہو جاؤ تو آرام کرو، ایسا ہوتا ہے نا. جب فارغ ہو جاؤ تو پھر جو کرنا ہے کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ، جب فارغ ہو جاؤ، فَانْصَبْ، تو آپ کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ عبادت کے لیے. فَانْصَبْ، پھر کھڑے ہو جاؤ عبادت کے لیے. یہ حکم ہے کہ جب فارغ ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. اب فری ہو گئے نا، اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ کھڑے ہو جاؤ رات میں سوائے رات کا ایک تھوڑا حصہ، رات میں کھڑے ہو جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اللہ اکبر میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ وہ چیز ہے جس کے اندر دل کا سکون اللہ نے رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری مائیں بتاتی ہیں کہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے یہاں تک کہ پاؤں سوج جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب فارغ ہو جاؤ، فَانْصَبْ، تو پھر کھڑے ہو جاؤ عبادت میں. تو پاؤں سوج جانے تک اتنی لمبا قیام کیا کرتے تھے، روز کیا کرتے تھے. ان کا معمول تھا. رات بھر نہیں، رات کا حصہ سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، قیام اللیل بھی کرتے تھے، سوتے بھی تھے، اور یہی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب فارغ ہو جاؤ کام سے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معمول تھا عبادت میں. عبادت گزار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو کہا گیا کہ آپ اتنا غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری بھول معاف کر دی ہے، تو آپ اتنا قیام کیوں کرتے ہیں؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے اتنے احسان کیے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر گزاری سکھائی گئی. تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اب یہاں اسے کمپیئر کریے ہم سورہ دحا میں جو پڑھ رہے تھے، اس کے اندر لاسٹ میں کیا تھا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کرو. تو لوگوں کو بیان کرنا، بتانا کہ اللہ کے کتنے احسان ہیں ہم پر. تو یہ چیز کے اندر بیان کرو، فحدث کے اندر دعوت دینا بھی آتا ہے. اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، یعنی کہ دین کی دعوت بھی دو کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں. ہم دین کی دعوت ہے یہ. اب یہ لوگوں کے سامنے بیان کی بات تھی، یہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب فارغ ہو جاؤ تو پھر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف اپنی رغبت رکھو. فرغب، کس کی طرف رغبت رکھو؟ اللہ کی طرف. کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو. کہ اللہ لوگوں سے کچھ چاہیے؟ نہیں چاہیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ، رغبت رکھو. تو رغبت رکھنا، لانگنگ رکھنا، رغبت امید رکھنا کس سے رکھنا ہے؟ اللہ سے رکھنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سکھائی گئی وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب اس میں علماء بتاتے ہیں یہ جو ترتیب میں بات آئی ہے، یعنی جب آپ مشکلوں میں ہو اور آپ آسانی چاہتے ہو اپنی مشکلوں میں، تو ذریعوں میں سے اہم ذریعہ یہاں پہ یہ ذکر ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب فارغ ہو جاؤ تو قیام میں کھڑے ہو جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب فری ہو تبھی نماز پڑھو. فرض نمازوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ نوافل نماز کی بات ہو رہی ہے، یہ رات کے قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے. فرض نماز تو بزی ہو نہیں ہو، فارغ ہو نہیں ہو، کام چھوڑ کے پڑھنا پڑے گا. لیکن یہاں قیام اللیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب فارغ ہو جاؤ تو فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف پوری رغبت رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے قرآن پڑھتے اور قرآن کے ساتھ ریاکٹ کرتے تھے. جب قرآن پڑھتے اللہ کی تعریف کرنے کا حکم آتا تو تعریف کرتے، جب یہ آتا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو تو پاکی بیان کرتے. ہاں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ ریاکٹ کرتے اور آنکھوں میں آنسو بہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن پڑھتے اور ان کے اوپر وہ چیز کا اثر ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رغبت کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے جو ہمیں سکھائی گئی
کہ ہمیں کس سے امید کرنا ہے؟ اللہ سے امید کرنا ہے. جب کوئی اللہ سے امید کرے نا تو مایوس نہیں ہوگا, پھر لمبے ٹائم تک کر سکے گا, پھر ٹکا رہے گا. جب کوئی اور مقصد ہو تو پھر فیل ہو جائے گا. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دن میں دعوت دینی ہے, دن میں لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے, اور رات میں قیام اللیل کرنا ہے. ہاں, قیام اللیل کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے اللہ سے کلام کرنے بلایا گیا اور پھر فرعون سے کو پیغام دینے سکھایا گیا, تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ورفعنا لک ذکرک, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کیا. اب یہاں پہ یہ دیکھیے ذکر جن کا بلند ہوا, لیکن ان کو یہ نصیحت دی گئی وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. رغبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف, لوگوں کی طرف نہیں ہے کہ لوگ واہ واہ کریں. ہاں, لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے, لوگوں سے کہہ رہے ہیں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. تو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اپنے رب کی طرف ساری رغبت رکھو, ساری رغبت کرو. تو ہم سب یہ کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف ہی, رب سے ہی امید کریں. اور فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اللہ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق دے. یہ ذریعہ ہے مشکلوں میں آسانی کا ذریعہ. جو لوگ مشکلوں میں ہیں تو یہ خاص وقت ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد پانے کے لیے سکھایا گیا ہے, جو رات میں آخری ایک تہائی ہے, جب اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو کچھ مانگ رہا ہے اور میں اسے دے دوں, کون ہے جو مغفرت مانگ رہا ہے اور میں اسے معاف کر دوں. تو ہم دیکھتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے, آخری ایک تہائی, صحیح بخاری کی جو حدیث میں آتا ہے. تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. تو میری بھائی امی بہنیں, یہ ہم نے مختصر اسٹڈی کی ہے سورہ انشراح کی. چھوٹی سورہ ہے, صرف 8 آیتیں ہیں, لیکن بہت ہی ڈیپ میسج ہے, بہت ہی گہرا میسج ہے. اور بعض یعنی مفسرین نے واضح طور پہ کہا ہے کہ سورہ دحا اور سورہ انشراح کا جو مواد ہے, جو بات کہی گئی ہے, وہ کافی کنیکٹڈ باتیں ہیں. ہاں, کافی کنیکٹڈ ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. تو آپ یہ دیکھ رہے ہو, اور ہم نے یہ سورہ, چھوٹی سورہ کو آج پڑھے. آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھیں گے, اور میں ابھی سوالات لے لیتا ہوں کچھ, اور 5 سوال لوں گا صرف, اور پھر ہم یہ کلاس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اگر سوالات, کوئی سوال یہاں دکھ رہا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کسی کو کچھ پوچھنا ہے موضوع سے ریلیٹڈ, سورہ انشراح کی تفسیر میں جو باتیں آئی ہے, تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اگر سوال ہے, میں بس 2 منٹ اور رک رہا ہوں. ہاں, ہاتھ اٹھا سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. آپ سب کو میں ابھاروں گا کہ آپ میں سے جن جن کو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد نہ ہو تو اچھے سے یاد کرو. سورۃ الفجر سے, ہاں, سورہ سب, یہ ساری جو آخری جز امہ کو یاد کرنے کی کوشش کریے کم سے کم, اور میننگ کے ساتھ یاد کریے. میننگ کے ساتھ پڑھیں تو سوچتے ہوئے پڑھیے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, الم نشرح لک صدرک, تو یہ مطلب ہے. سوچتے ہوئے میننگ سمجھ کے پڑھیے, یاد بنائیے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک خاص اعلان ہے, انشاءاللہ اگلے ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے ہماری کلاس نہیں ہے, قرآن سٹڈی کلاس. میری باقی پوری کلاسز رہے گی انشاءاللہ, صرف قرآن سٹڈی کلاس دونوں نہیں ہوگی اگلے ہفتے میں. باقی 5 کلاسز انشاءاللہ آن ٹائم ہوں گی انشاءاللہ. صرف یہ 2 کلاسز اگلے ہفتے نہیں ہوگی. وہ بھی اگر کچھ چینج ہوا اور اگر ہو سکا تو میں انفارم کروں گا, تو میسج آ جائے گا آپ لوگوں کو. ہاں, لیکن ادروائز آپ لوگ یہ سوچ کے چلیے کہ شاید موسٹ پروبیبلی ٹیوزڈے ویڈنسڈے کلاس نہیں ہوگی, قرآن سٹڈی کلاس. ویڈنسڈے تو نہیں ہوگی پکا, ٹیوزڈے بھی موسٹ پروبیبلی نہیں ہوگی. ہاں, ٹیوزڈے بھی نہ ہی سمجھ کے چلیے. ٹھیک ہے, چلیے تو اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں, اور پھر ملیں گے اگلے ہفتے. اگر نہیں ہوا تو اس کے اگلے ہفتے ہم قرآن سٹڈی کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ. اور باقی میرے سارے جو پورے 5 دن وہ پرفیکٹ چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, واشہد ان لا الہ الا انت, واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.